رمضان المبارک دے فضائل بھی بیان ہوئے اور قرآن مجید دے فضائل بھی بیان ہوئے اور لیلۃ القدر دے بارے بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، لیکن اون دے اندر پیارے محبوب علیہ السلام نے 4 بد نصیبیں واسطے وعید بھی بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث پاک دے اندر محبوب نے اتنے جملے ارشاد فرمائے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دے 100 پر رین 100 پر، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں دے وچوں 2 پریں کو لیلۃ القدر دی رات کھولینن، جرا مشرق تے مغرب کو ڈھانپ لینن۔ ول حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتیں دی جماعت کو حکم کرنن کہ تساں پھیل ونجو، دنیا تے پھیل ونجو۔ یہ رات دے اندر جرا بندہ قرآن دی تلاوت کریں دے، اللہ دا ذکر کریں دے، نوافل پڑھ دے، نماز پڑھ دے، وانتے ان کو مصافحہ کرو، سلام کرو اور انہیں دی دعا دے اندر آمین آکھو۔ تو پیارے محبوب نے فرمایا یہ جی رات لیلۃ القدر والی فضیلت والی رات، این رات دے اندر جلے رات گزر ویندی ہے ول انہیں فرشتے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائن ہن واپسی چلو، واپسی چلو۔ تو یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کنے پوچھ دیں، اے جبرائیل اساں مختلف جگہ تے گئے ہیں، فلاں آدمی دے ذکر شامل ہوئے ہیں، فلاں آدمی دی عبادت دے اندر ونتے ٹھہرے ہیں، فلاں بندے دی دعائی آمین آکی سے اساں اپنی اپنی ڈپٹی کرتے واپس چلے ہیں، لیکن یہ تو دساؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں لوگوں نال کیا معاملہ کیتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمینن انہیں فرشتے کو دسینن اللہ نے اج رات انہیں سارے بندے واسطے جن دی مجلس دے اندر تساں شامل تھے وے، جن دے ذکر شامل تھے وے، جن دی دعا تے آمین آکھے وے، جنہیں لوگوں نے این رات دے اندر قیام کیتے، چاہے ذکر کرنے ہوئے گزاریے، چاہے عبادت کرنے ہوئے گزاریے، چاہے تلاوت کرنے ہوئے گزاریے، جو بھی عبادت کرتے این رات دے اندر این رات کو گزارے، اللہ نے انہیں سارے واسطے بخشے دے فیصلے کریتے ہیں۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمینن فرشتے کو کہ اللہ نے 4 بندے واسطے بخشے دے فیصلے کوئی نہیں کیتے، 4 قسم دے بندے۔ دیکھو رمضان المبارک دے برکات کتنا، قرآن مجید دے برکات کتنا، یعنی اللہ یہ چاہتے کہ پیارے محبوب دی امت کو اللہ تبارک و تعالی یہ رمضان المبارک دی فضیلت دیتے، سب کو اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ امت کو معاف نہ کرنا چاہے اللہ رمضان المبارک دا مہینہ بھی نہ لے ویا، اللہ نے مہینہ ہی امت کو عطا کرتے، اللہ چاہتے کہ میں سارے واسطے بخشے دے فیصلے کر چھوڑا۔ لیکن کچھ بد نصیبی اس سمے بھی، لیکن اس سمے رات اور رمضان المبارک دی برکت دے باوجود بھی انہیں واسطے بخشے دے فیصلے نہیں تھی۔ انہیں وچوں ایک محبوب نے فرمایا جیرا شراب دا عادی ہے، شراب پیندے، شراب جتنے ہی وہ شراب والی گناہ کنے، شراب والی بیماری کنے توبہ نہیں کریں گا، سچے دل نال پکی سچی توبہ نہیں کریں گا شراب والے گناہ کنے، اتنے اللہ تبارک و تعالی دے واسطے معافی دا اعلان نہیں کریں گے۔ کیوں شراب دا کیوں فرمایا گیا؟ محبوب علیہ السلام نے ایک جملے ان حدیث تے محبوب نے فرمایا اس شراب گناہ میں دی جڑ ہے، بنیاد ہے، بنیاد۔ یہ شراب دی وجہ نال انسان کنے بڑے بڑے گناہ تھیں، بڑے بڑے گناہ، کیونکہ جب انسان شراب کو استعمال کریں دے تو شراب دے استعمال کرن دی وجہ نال انسان دی عقل باقی نہیں رہی، ہوش حواس اڑ ویندے، ابے دی تمیز نہیں رہی، بھائی دی تمیز نہیں رہی، اماں دی تمیز نہیں رہی، بہن دی تمیز نہیں رہی، دوستیں دی تمیز نہیں رہی، ان کا ہوش ہی ٹھکانے نہیں رہا، تو این حالت دے اندر وہ کوئی عبادت ہی نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث پاک دے اتنے جملے ہی آندن، ابتدائی اسلام دے اندر شراب حرام کوئی نہ آئی، صرف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اتنے جملے ارشاد فرمائے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ یہ شراب جری اللہ نے فرمایا
انسان راحت اور سکون حاصل کرنے واسطے کو پیندے استعمال کریں دے، لیکن ان نقصانات بڑے، ان دی وجہ نال لڑائی تھی ویندی ہے، ان دی وجہ نال جھگڑے تھی ویندے، ان دی وجہ نال زبان چو عجیب قسم دے جملے نکل ویندے۔ یہاں تک کہ ایک موقع تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شراب پیمن تو بعد جنہ نماز پڑھائی اور سورت کافرون قل یا ایھا الکافرون دی تلاوت کی تھی۔ ان اندر اگر اللہ نے جملے استعمال فرمائے لا اعبد ما تعبدون، یہ صورت نازل تھی ایک موقع تے کافر لوگ کٹھے تھی تے محبوب کنے گئے آدن سارے بتیں کو تو برا بھلا دیں، آج معاملہ ختم کرنا ہے، اساں سلو کرنا ہے۔ محبوب نے فرمایا وہ کہا انہیں کہ سلو ہی کرنے ہیں، کچھ عرصہ اساں تیرے خدا دی عبادت کرے سوں، اساں تیرے خدا دی عبادت کرے سوں، تو بھی اپنے خدا دی عبادت کرے، بل کچھ عرصہ ہی کرے سوں سارے بتیں دی عبادت کرے سوں، جھگڑے ختم، تیرے خدا دی عبادت تھیندی رہ ویندے، سارے خدا میں دی عبادت تھیندی رہ ویندے، سلو کر لوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمایا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کو جواب دیتا لا اعبد ما تعبدون، جیرے بتیں دی تساں پوجا کریں دے عبادت کریں دے میں محمد ہوں دی عبادت نہ کریں دا، یہ تو شرک ہے، یہ شرک والا کام میں نہیں کریں دا، رب میں کوئی اجازت نہیں دیندا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جلے شراب پیتے صحابہ بھی پچھو ہی، حضرت علی نے نماز پڑھائی تو انہیں اندر یہ جملے آکھے قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، مطلب بالکل ہی غلط ہو گئے۔ انہا مطلب آئے کافرو جنہیں چیزیں دی تساں عبادت کریں دے اساں انہیں دی عبادت کریں دے ہیں، یعنی اگر تساں بتیں دی پوجا کریں دے اساں بتیں دی پوجا کریں دے ہیں، مطلب بالکل غلط بن گئے نا۔ اللہ نے تو حکم فرمایا کہ صرف اللہ دی عبادت کرو، بتیں دی عبادت نہیں کرنی، لیکن حضرت علی نے لا اعبد دی بجائے کیا پڑھے اعبد ما تعبدون، میں بھی انہیں دی عبادت کریں نا جنہیں دی تساں عبادت کریں دے، تو کافر تو بت پرستی کریں دے، آیت کا مطلب بالکل غلط بنے۔ اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، حالے بھی اللہ نے مکمل طور تے حکم نازل نہ کی تہا شراب دا، اللہ نے اتنا حکم فرمایا ایمان والو جلے نماز پڑھن لگو نا ان ویلے ہوش حواس چوو، ان ویلے ہوش حواس چووے، نماز کنے پہلے شراب پیتے نہ منو، کافی دیر پہلے پیو، نماز ٹائم دلے تھیوے ان ویلے ہوش حواس چووے، شراب پیتے نماز نہ پڑھی کرو کہ تھیں قرآن مجید غلط نہ پڑھو۔ لیکن کچھ عرصے تو بعد ایک جگہ اور صحابی نے دعوت کی تھی، اتھے ہی میں شراب پیتی گئی اور اتھے بحث مباحثہ ہویا، اپنے خاندان دے تذکرے کیتے، اور ایک صحابی نے کئی بار خاندان دے کچھ تھوڑے جہاں عیب جا بیان کیتے، اتھائیں ایک صحابی نے چاہتی ہے ہڈی دا بڑا سارا ٹکڑا پیا، چاہتے بے صحابی دے سر تمہارے سر دا پھاڑ کر رکھے، خون ہے، لڑائی جھگڑا ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان بعد مکمل طور تے شراب دے حرام ہومن دے بارے حکم جاری فرمائی تھا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس شراب دے بارے اللہ نے فرمایا ایمان والو تو تے شراب حرام ہو گئی، شراب حرام ہو گئی، لیکن یہ عمل سب نے پہلے کرتے لکھا ہے صحابہ نے۔ این آیت دے تحت مفسرین نے لکھے صحابہ دا منظر کیا ہا، جرے ویلے اعلان ہوئے گلیاں دے اندر صحابہ نے آواز لائیے، محبوب نے فرمایا صحابی کو انتے آواز لاؤ ایمان والو رب نے توالی تے شراب حرام کریتی ہے، لیکن اگر کوئی ہاتھ پیالہ چاہی بیٹھا انہیں اتھیں گرا چھوڑے، اگر کوئی مشکیزے پیان مٹکے پیان جو شراباں بھی آنا سارے صحابہ نے وہ شراباں گلی وہاں چھوڑیں۔ علماء نے لکھے ایویں گلی بھی شراباں وانجا پیان جی میں خوب زوردار بارش آوے تو بارش دا پانی گلی باندھا پیاؤں دے جی میں شراباں صحابہ نے وہاں چھوڑیں کہ جیری چیز رب نے حرام کری تو کو استعمال کیا کرنے، لیکن سارے بہت سارے مسلمان یہ سمجھیں جیرے مسلمان خوشی دے موقع دیتے ہیں، دعوت دے موقع دیتے ہیں، بوتل دی جگہ دیتے شراب کو استعمال کریں۔ یاد رکھو جائے نے دنیا دے اتے شراب استعمال کی تھی تو کل قیامت اللہ شراب طہور کنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محروم کر دے سن۔ یہ گناہ میں دی جڑ ہے
تو جرا شراب دا دیے شراب استعمال کریں دے اللہ یہ سمی فضیلت والے مہینے اور رات دے اندر ان شرابی واسطے بخشے دے فیصلے کوئی نہیں. سارے رشتہ دار لئیے دے علاقے دے اندر تو این شراب دی وجہ نال نشائیں کو کیا دیں جہاز، یعنی یہ سمجھو یہ جہاز بنویں دیں، عقل ٹھکانے نہیں رہندا. یہ دنیا والے لوگ بھی انہیں کو پاگل آ دیں کہ بھئی پاگل تھے ودن جہاز بنے ودن، انہیں کو اپنا ہوش آواز کوئی نہیں. سارے رشتہ دارن لئیے دے اندر میں طلباء کو اکثر لطیفہ سنے رہنا پولیس ہی چند تو ایک نشائی کو پکڑائے تھانے دار دے سامنے کھڑا کیتے نے، وہ تھانے دار خوش تبھی کرن پائے مذاق آکے سی تو آپ کو جہاز کیوں آدھیں لوگ نشائی کرنے پہ پوچھتے تھانے دار تو جہاز کیوں آدھیں وہاں کے ڈساواں سا کو جہاز کیوں آدھیں تھانے دار کیا ڈسا وہ جتی رہائی چاہ بھئی یہاں کنجا چاہو وہ تاکہ ڈسے نہ پہ اور تھانے دار سامنے بیٹھے وہاں کے تھانے دار صاحب ڈساواں سا کو جہاز کیوں آدھیں وہاں کے ڈسا جہاز پر کیوں آدھیں انہیں جتی لائی بھج پیا چلے گیا بل انہیں فون ملایا فون ملاون تو بعد آدھے جہاز اڑ گئے جہاز دے ٹائر تارے کو رہ گئے وہ پچا چھڑائے جتی لہات رکھ گیا نا وہاں کے جہاز اڑ گئے ٹائر اتھائی رہ گئے ٹائر پچا لی ویسا کوئی وجہ واسطے جہاز آدھے. تو یہ شراب جری یہ شراب گناہیں دی جڑ ہے. انسان دا عقل ہوش حواس نہیں رہ ویندا. بہت سارے دنیا دے اندر تو صحیح سمے نوجوان ڈٹھے ہوسن حسین و جمیل ہن قد و قامت والے ہن عقل مند اور سمجھدار ہن اور مالدار ہن اور حسن دے بادشاہ ہن لیکن جیرے ویلے شراب والی بیماری دے اندر مبتلات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ شراب والی بیماری دی وجہ نال انہیں دی جوانیاں ضائع ہو گئے عقل اڑ گئے در در تے دھکے ودے کھانن کئی ویلے اتھے منہ ڈتی پین کئی ویلے اتھے سر ڈتی پین کئی ویلے اتھے سر ڈتی پین کوئی ظالم بن گئے اور کوئی گلیاں گلیاں دے اندر دھکے ودے کھانن اور بیخ ودے منگ دن پن دے ودن. تو یہ وجہ واسطے میرے واجب الاحترام دوستو یہ دنیا دے اندر شراب دے بالکل قریب نہ ونجے. اسلام نے تو کو عقل دیتے شعور دیتے اللہ چاہتے کہ تمہاری عقل برقرار رہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے نے متعلق جو احکامات لاگو فرمائیں وہ بڑے سونے ہیں. اللہ نے بہتر احکامات لاگو فرمائیں. تو میں عرض بیٹھا کرنا پیارے محبوب نے فرمایا لیلۃ القدر کتنی فضیلت والی رات ہے. یعنی یہ سمجھو اللہ چاہتے کہ یہ رات دے اندر ہر بندے واسطے میں بخشے دے فیصلے کر چھوڑا. لیکن پیارے محبوب نے فرمایا پہلا بندہ جیرا اللہ بخشے دے فیصلے نہیں کریں وہ شرابی ہے. تو آج دے درس اساں ارادہ کروں پکا اللہ کنے دعائی منگوں اللہ ہر قسم دے گناہ کنے سا کو محفوظ فرماوی اور ای گناہ کنے جے دی وجہ نال اتنے فضائل دے باوجود ہی تیری رحمت نہیں تھیندی تیری بخشش دے فیصلے نہیں تھیندے. اے شراب کنے یا اللہ پوری زندگی سا کو محفوظ فرماوی. اللہ عمل کریں توفیق نصیب فرماوے. ترائے بندے کہہ رہے ہیں بھائی انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہی کرے سو اللہ عمل کریں توفیق نصیب.